Kick, Radio FM, Aloha TV stream. Now let's start Tafsirul Quran. Resume Quran reading. Suratul Baqarah, ayat number 78. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. ترجمہ: ومنہم اور ان سے امیون ان پڑھ، لا یعلمون وہ نہیں جانتے، ومنہم اور ان میں امیون ان پڑھ، لا یعلمون وہ نہیں جانتے، الکتاب کتاب، الا امانیہ سوائے آرزوئیں، وَإِنْهُمْ اور نہیں وہ، الا مگر، یظنون گمان سے کام لیتے، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے چند آرزوؤں کے، اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ گمان کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 79۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ ترجمہ: فویل سو خرابی ہے، للذین ان کے لیے، یکتبون لکھتے ہیں، الکتاب کتاب، بأیدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر، یقولون کہتے ہیں، ھذا یہ، من سے، عند اللہ اللہ کے پاس، لیشتروا تاکہ وہ حاصل کریں، بہ اس سے، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی، فویل سو خرابی، لہم ان کے لیے، مما اس سے، کتبت جو لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھ، وویل اور خرابی، لہم ان کے لیے، مما اس سے جو، یکسبون وہ کماتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ اس کے ساتھ تھوڑی قیمت حاصل کریں، پس ان کے لیے بڑی ہلاکت اس کی وجہ سے ہے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ان کے لیے بڑی ہلاکت اس کی وجہ سے ہے جو وہ کماتے ہیں۔ آیت نمبر 79۔ نمبر 1، یہ تعلیم یافتہ طبقے کی حالت ہے کہ وہ خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے غلط فتوے دیتے رہتے ہیں۔ وہ محض
وہ محض دنیا کمانے کے لیے عوام کو ان کی خواہشات کے مطابق باتیں جوڑ کر لکھ دیتے ہیں اور انہیں بڑی جرت اور ڈٹائی سے اللہ اور رسول کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان بتانے کے بجائے اپنا یا اپنے کسی بزرگ کا قول پیش کر کے باور یہ کراتے ہیں کہ یہ عین شریعت ہے۔ افسوس، اکثر مسلمانوں کا بھی یہی حال ہو گیا ہے کہ انہوں نے امتیوں کے اقوال کو شریعت قرار دے دیا اور قرآن و حدیث پر چلنے والوں کو لامذہب قرار دے دیا۔ نمبر 2، ویلن کا معنی ہلاکت اور تباہی ہے۔ اس پر تنوین تعظیم کے لیے ہے، اس لیے ترجمہ بڑی ہلاکت کیا گیا ہے۔ سنن ترمذی کی جس مرفوع روایت میں ہے، ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، کافر 70 سال تک اس کی گہرائی میں گرتا جائے گا مگر اس کی گہرائی تک نہ پہنچے گا، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف ترمذی میں اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ نمبر 3، اس آیت پر ان حضرات کو خاص طور پر غور کرنا چاہیے جو قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے صحیح احادیث کو چھوڑ کر تورات، انجیل اور تلمود کے ساتھ شوق فرماتے ہیں، جن میں تحریف کی اللہ تعالیٰ نے شہادت دی ہے اور جن میں انبیاء علیہ السلام پر تہمتیں، بے سر و پا باتیں اور آیات کا باہمی تضاد، لفظی تحریف کا واضح ثبوت ہیں۔ ترجمان القرآن ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم اہل کتاب سے کسی بھی خبر کے متعلق کیوں پوچھتے ہو جبکہ تمہاری کتاب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی سب سے نئی ہے، تم اسے خالص اور ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک پڑھتے ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتایا ہے کہ اہل کتاب نے اپنی کتاب کو بدل دیا اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کر کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا کا تھوڑا سا مال کما لیں۔ کیا تمہارے پاس جو علم آیا ہے وہ تمہیں ان سے دریافت کرنے سے روکتا نہیں؟ قسم ہے اللہ کی، ہم نے ان میں سے کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ وہ تم سے اس چیز کے بارے میں دریافت کرتا ہو جو تم پر نازل کی گئی۔ قسم ہے اللہ کی، ہم نے ان میں سے کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ وہ تم سے اس چیز کے بارے میں دریافت کرتا ہو جو تم پر نازل کی گئی۔ بخاری۔ نمبر 4، بعض لوگوں نے قرآن مجید کی فروخت کو ناجائز قرار دیا ہے مگر اس آیت کا یہ مطلب نہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دینوی مفاد کے لیے اپنے پاس سے غلط باتیں لکھ کر اسے اللہ کا کلام باور کراتے ہیں۔ دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 41۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دنیاوی مفاد کے لیے اپنے پاس سے غلط باتیں لکھ کر اسے اللہ کا کلام باور کراتے ہیں۔ دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 41۔